كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری۔ اچھا جی، ہمارا جو ابھی تک ٹاپک چل رہا تھا اس میں ہم نے بات کی قبر کے متعلق کہ قبر کیا ہوتی ہے اور قبر کو کس طرح ہونا چاہیے، اس کی لمبائی چوڑان، اس کو کس طرح مردے کو اس میں اتارنا ہے۔ یہ ساری ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی ہیں، ضرور دیکھیے گا۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ جب قبر بند ہو جاتی ہے، اس کی تدفین ہو جاتی ہے، اس پہ فاتحہ پڑھ لی جاتی ہے، اس کے بعد کی جو مراحل ہیں، جیسے کہ عورتوں کا قبرستان جانا اور قبروں کو وہاں پہ جا کر آپ نے قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، اس کو عبادت گاہ بنا لینا، اور ایکچولی قبرستان ہے کیا جگہ، اس کی حقیقت کیا ہے۔ پھر اسی طرح روض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا اور قبروں والوں سے مانگنا، انشاءاللہ اس ساری ٹاپک پہ نا آج انشاءاللہ بات کریں گے، اور کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو ٹاپک لے کر آئیں گے وہ ایک خواہش ہونی چاہیے سب کی کہ شہادت والی موت، انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بعد میں تفصیل بتاؤں گی۔ آج انشاءاللہ ان سارے ٹاپک کو کور کریں گے جو آپ کو ابھی نظر آ رہے ہیں۔ جو ہمارے لیکچر گزر چکے ہیں ان کے لیے آپ وزٹ کر سکتی ہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، اور ایک یوٹیوب چینل ہے دین اسلام بائی تانیہ مجیب، ان سب پر آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل جائیں گی۔ جی، تو آج بات کریں گے ہم زیارت قبور، یعنی قبرستان جانے کا کیا مقصد ہے، کیا مقصد ہونا چاہیے، اور جو لوگ ہماری زندگی سے جا چکے ہوتے ہیں ہمارے پیارے، تو ان کی قبر کے لیے جانا، ان کے لیے فاتحہ کرنا، ان کے وہاں کے سارے معاملات کس طرح قرآن و حدیث ہم کو تعلیمات دیتی ہے۔ قبرستان جانے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو پہلے یہ حکم دیا تھا کہ کوئی قبر کے پاس نہ جائے، لیکن بعد میں یہ حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور پھر یہ حکم دے دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے کہ قبروں پر جانا جو ہے وہ بھی ایک اجر کا باعث ہے۔ تو ایکچولی قبرستان جانا اجر کا باعث کیسے، انشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ قبرستان کی زیارت دل کو نرم کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ در حقیقت مدفن مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا اور استغفار کرنے کی نیت سے نیز آخرت اور اپنی موت کی یاد تازہ رکھنے کے لیے زیارت قبور کو جانا جائز ہے، کیونکہ دنیا کے شب و روز کی مصروفیات میں انسان عموماً بھولا رہتا ہے کہ اس کا آخری ٹھکانہ کیا ہے، جہاں آخر سب کچھ چھوڑ کر وہاں پر رہنا ہے۔ یہی وہ مقام عبرت ہے جس کا نظارہ کرنے کے بعد انسان اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف سنجیدگی سے توجہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے تو وہاں قبر کے کنارے بیٹھ کر بہت روئے۔ پھر صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں روتے ہیں جب آپ یہاں پر آتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھائیوں اس دن کی تیاری کر لو، اس دن کی تیاری کر لو، کیونکہ یہاں پر آنے کے بعد انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے اعمال، اپنے علم اور نیک اور صالح اولاد کے لیے اپنی زندگی میں ہی محنت کرو تاکہ اس دن کے لیے پچھتاوا نہ ہو۔ تو زندگی میں رہتے ہوئے میری پیاری بہنوں اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ظالموں کی قبروں اور عذاب والے مقامات سے تیزی سے گزرنا ہی مسنون ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کا اور غیر مسلم کا جو قبرستان ہے وہ علیحدہ ہونا چاہیے، کیونکہ غیر مسلم جو ہوتے ہیں کافر اور مشرک ظالم لوگ، ان کے اوپر مستقل عذاب ہو رہا ہوتا ہے، تو اس عذاب کی وجہ سے مسلمان تنگ پڑتا ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ لوگوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ جب ایسے مقامات کو دیکھو تو وہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، وہاں پہ کھڑے مت ہو، تیزی سے گزر جاؤ، اور اگر وہاں سے گزر ہو بھی رہا ہے تو وہاں پر آپ نے ان کی تباکاریاں اور عبرت کی نظر ڈالتے ہوئے رنج ہونا اور خود پر رکت طاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے مقامات سے اور اس طرح کی جو انجام ہے اس سے بچائے۔
یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، کہ جب تم اس طرح کے جگہ سے گزرو نا جہاں پہ خاص طور پہ ظالم ہوں، مشرک ہوں، دفن ہوں، آپ کو پتہ ہے جیسے غیر مسلم کا جو قبرستان ہوتا ہے، تو وہاں سے عبرت پکڑیں اور وہاں پر جو ہے وہ رنج کا اظہار کریں، رونے کا اظہار کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر یہ تم نہیں کر سکتے تو پھر وہاں مت جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر ہو رہا ہے وہ تم پر نہ ہونے لگے، کیونکہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا، قبرستان ایک عبرت والی جگہ ہے، یہ عبرت والا مقام ہے۔ پہلے جانے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرما دیتا، لیکن بعد میں اس چیز کو صحیح کر کے اور حکم دے دیا گیا کہ جانے دیا جائے، تاکہ لوگ وہاں پر آ کر اپنی عاقبت کو تلاش کریں کہ آخری ہمارا ٹھکانہ ہے، نہ کہ آپ وہاں پہ جائیں، ہنسی ٹھٹا کریں اور غیر اسلامی رسموں کو ادا کریں، اور اللہ معاف فرمائے لوگ وہاں پہ سجدہ کر لیتے ہیں۔ اب انشاءاللہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گی کہ کیا کیا ہمیں قبرستان جب ہم جاتے ہیں تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کس طرح جانا چاہیے، کیا ادب ہے قبرستان جاتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتی ہوں۔ اچھا، پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے۔ دیکھیے، دنیا کی رغبت کم اور آخرت کی فکر زیادہ کرنے کی غرض سے عورتوں کو بھی کبھی کبھار قبرستان جانا چاہیے، کبھی کبھار، بہت نہیں، کبھی کبھار، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں اور چیخو پکار نہ کریں، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو قبر پر روتے ہوئے دیکھا اور فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ عورت کے لیے زیارت قبور کی دلیل عبداللہ بن ابی کی بیان کی ہوئی ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ ایک دن قبرستان سے تشریف لے جا رہی تھی، میں نے دریافت کیا کہ ام المومنین آپ کہاں تشریف لے کے جا رہی ہیں؟ عبد الرحمن ان کے بھائی تھے حضرت عائشہ کے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان کی قبر پہ جا رہی ہوں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور جانے سے منع نہیں فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا لیکن بعد میں جانے کا حکم دے دیا ہے، یعنی وہ اپنے حضرت عائشہ جو ہے اپنے بھائی کی قبر پہ جا رہی تھیں، تو ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنا جب قبر پہ جانا منع تھا، تو دیکھیں اتنا خیال رکھا جاتا تھا۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا یہاں پر کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زوجہ ہیں، یہاں پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر وہ زوجہ بھی ہیں تو وہ کیا دین کے خلاف کام کر رہی ہیں یا دین کا کام کر رہی ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ سے زیادہ دین کون جانے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے۔ تو دیکھیں، اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا اس طرح خیال رکھا جاتا تھا کہ ہر کسی کو دین پتہ ہوتا تھا، اور یہ بھی نہیں کہ حضرت عائشہ نے ان پہ غصہ کیا ہو کہ بھئی مجھ سے زیادہ تو دین کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے بڑے آرام سے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں قبرستان جانے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ بہترین رویہ ہے دین سیکھنے کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو بتایا جا رہا ہے اور وہ اس کو کہتی ہیں کہ ہاں مجھے معلوم ہے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ کتنا پیارا طریقہ ہے سیکھنے اور سکھانے کا۔ ہمارے اس دور میں تو کسی سے کوئی بات کرو تو وہ کہتے ہیں آپ بڑی دیندار ہو گئی ہیں، آپ کو بہت دین پتہ ہے، مطلب عجیب عجیب قسم کی آپ کو باتیں ملتی ہیں، جبھی تو دین سے دوری ہے، جبھی تو پھر گناہ زیادہ عام ہے، جبھی تو گناہ کرنا زیادہ آسان ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بتاتے چلوں، یہ جو صحابی تھے انہوں نے یہ بات کیوں بولی کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جہالت کے اثرات بہت زیادہ تھے، عورتیں قبرستان جا کر کیا کرتی تھی؟ چیختی تھی، چلاتی تھی، بین کرتی تھی۔ اچھا، یہ بین کرنے کا، چیخنے چلانے کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کر دی ہے، پلیز ضرور دیکھیے گا کہ ہمیں قبرستان میں یا خاص طور پہ خواتین کو اتنے بڑے جب ان کے ساتھ سانحہ ہو جاتا ہے تو کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، تو ضرور دیکھیے گا۔ اچھا، اس زمانے میں عورتیں چیختی چلاتی تھیں، اس کے علاوہ اور بھی کام کرتی تھیں، بہت بدعت والا معاملہ رکھتی تھیں، سجدہ کر رہی ہیں اور وہاں پر تلاوت قرآن مجید کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، کیونکہ جہالت تھی، اس زمانے میں دین نہیں پھیلا تھا، تو اس وجہ سے اس کی گنجائش نکلتی نہیں تھی۔ پھر عورتوں کو پابندی کر دی گئی کہ اب یہ قبرستان نہیں جائیں گی، لیکن بعد میں جب لوگ اسلام کے احکامات کی پابندی کرنے لگ گئے اور اپنی عورتوں کو اس چیز پر تنبیہ کرنے لگ گئے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی کہ وہاں پر جا کر سلامتی بھیجو، اپنے عاقبت تلاش کرو اور وہاں پر استغفار کرو، دعا کرو، اپنے لیے بھی اور جانے والوں کے لیے بھی۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز ہے کہ کثرت سے قبرستان جانا اور اسے تفریح اور وقت ضیاع کرنے کی جگہ بنا لینا، اور جیسے ہمارے ہاں رائج ہو گیا کہ پیری فقیری اور اڈا بنا لیا جاتا ہے، اب تو اللہ معاف فرمائے وہاں پہ چرسی موالی سب نظر آتے ہیں، یہ سب کچھ کرنا، اس طرح وہاں پہ رہنا اور وہاں پہ مستقل جو ہے رہائش اپنی بنا لینا، یہ بہت شدید گناہ ہے، شدید گناہ ہے، اور عورتوں کو بھی کبھی کبھی جانا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ ہر دفعہ ہر ہفتے اٹھ کے اپنے ماں باپ کے قبر پر یا اپنے شوہر کے یا بچے جو بھی ہیں
روزانہ جانا یا ہفتے میں ایک دفعہ جانا، کبھی کبھی جانا وہ مناسب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے قبرستان کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ کبھی کبھی جا سکتی ہیں، لیکن 3 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، جس راستے سے جائیں وہ راستہ پرامن ہو، اپنے محرم کے ساتھ جائیں، اور جو ہے وہ شرعی پردہ کر کے جائیں۔ وہاں پر جا کے چیخو پکار کرنا، اونچی آواز میں قرآن پڑھنا یا بین کرنا، یہ سب کچھ نہیں کریں تو کبھی کبھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسرا ٹاپک ہے زیارت کی نیت سے سفر کرنا۔ قبرستان کو مزار بنا لینا یا وہاں پر اس کو پیری فقیری کا اڈا بنا لینا اور اس کے لیے مسافت طے کرنا، اس کی اجازت دین اسلام نہیں دیتا۔ یا کسی قبر کو یا قبرستان کو مسجد کی شکل دے دینا اور اس کے لیے ٹریول کرنا، یہ منع ہے، سوائے 3 مساجد کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 3 مساجدوں کے سوا کسی اور مسجد کے لیے سفر کرنا ثواب کی نیت سے وہ غلط ہے، گناہ ہے۔ کون سی مسجدیں ہیں؟ ایک مسجد الحرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ ان 3 مساجد کے علاوہ اگر کسی اور عبادت گاہ تک کے لیے سفر کی اجازت نہیں تو مزاروں یا ان جیسے جو میلے اور وہ جو بڑے بڑے پیر بیٹھے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ میلے لگ رہے ہوتے ہیں، عرس ہو رہے ہوتے ہیں، تو سوچو اس کی کیا اجازت ہے؟ نہیں ہے، گناہ ہے، شدید گناہ ہے۔ جو لوگ جتنا قدم چل کے جائیں گے یہ سوچ کے کہ ثواب ملے گا، ایک ایک قدم ان کا گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی اس قبر کو اتنا اہتمام کر دیا جاتا ہے کہ اس کو خوب سجایا جاتا ہے لائٹوں کے ذریعے، خوشبوؤں کے ذریعے، اور اس کے ارد گرد ڈھول ڈھمال، ڈانس، ناچ گانا، چادریں، پھولوں کی چادر، سجاوٹ، خرید و فروخت ہوتی ہے، دکانداری وہاں پہ چل رہی ہوتی ہے، جھوٹ سچ ہو رہا ہوتا ہے، قوالیاں اور نعتیں اور نوحیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اس کو ایک تقریبی مقام بنا دیا گیا، یعنی وہاں پہ ایک تقریب ہو رہی ہو، جیسے کوئی ایک شادی ہو رہی ہو، اور اس کو عرس کا نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام میں شدید اس کی پابندی ہے، مذمت ہے، گناہ ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، افسوس ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں اس چیز کو عام کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو دین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا ہے نا۔ اگر میری ویڈیو کو اس طرح کے لوگ سن رہے ہوں گے نا جو اس پہ بلیو کرتے ہیں، تو مجھے جو ہے نا وہ برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں یہ، لیکن یاد رکھیے گناہ ہے، جانیے نا۔ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں آپ کو لیکچرز میں کہا ہوا ہے کہ دنیا کے معاملات میں، یعنی دنیا کی کوئی شاپنگ کرتے ہیں، ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، 10 دفعہ سوچتے ہیں، اور دین پر عمل کرنے کے جو اتنا نازک ہمارا معاملہ ہے آخرت کے لیے، اس میں ہم سوچتے نہیں ہیں، جس نے جو کہہ دیا بس ویسے ہی کرنا شروع کر دیا۔ اور اگر کوئی ان کو ذرا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اسی کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ جیسے بھی حضرت عائشہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو فرمایا گیا، ایک صحابی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبرستان جانے پر، تو پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں، بعد میں اجازت دے دیے۔ کتنا پیارا طریقہ تھا۔ اور ابھی ہم کسی کو بتائیں کہ قبر پر جانا منع ہے اور اس طرح ڈھول دھماکہ اور ناچ گانا عرس کرنا منع ہے، وہ آپ ہی کے گلے پڑ جائیں گے۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ بس ایک دفعہ کہہ دیجئے، باقی ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگیے، ٹھیک ہے۔ میری نظر میں تو دین کا مطالعہ کیے بغیر ان تمام رسومات کو دین کا حصہ قرار دینا ایک بہت بڑی جہالت ہے، اور اس پر مزید گناہ یہ ہے کہ جو ان کو بتاتا ہے وہی جو ہے اس کو ہی گناہ گار سمجھتے ہیں، بے دین سمجھتے ہیں۔ اگین پھر بتا رہی ہوں کہ اس طرح جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں ہو گیا ہے، دیکھیں انڈیا میں تو اس وجہ سے زیادہ لوگ کرتے ہیں کیونکہ ان کے مندر بھی ایسے سجے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ معاف فرمائے ہم مسلمان ان سے پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو بجائے یہ کہ ہم دین پر چلیں، ان کو بھی چلائیں، نہیں انہی کی طرح فالو کرنے لگ گئے کہ مزاروں کو ایسے سجا دیا ہے جیسے ان کے مندر، مزاروں کو ایسے سجا دیا ہے کہ جیسے وہاں پر کوئی ایک شادی ہو رہی ہو۔ لیکن یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میرے قبر پر میلہ نہ لگانا، اس کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو عام پیری فقیر لوگ جو ہیں یا بزرگان دین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی ہم قبروں کو اللہ معاف فرمائے سجدہ گاہ ہم نے بنا دیا ہے۔ لوگ وہاں پہ سجدہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سارا شرک وہیں پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان بزرگان دین جو ہستی ہیں ان سے بہت اعلیٰ ہیں، بہت مرتبہ والے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو میلہ نہ بنانا اور اپنے گھروں کو قبریں نہ بنانا، یا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا، مجھ پر درود اور سلام بھیجتے رہنا۔ اور یہاں پر مراد اپنے گھروں کو قبر نہ بنانا یا قبرستان نہ بنانا، یہ کہ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کو جاری اور ساری رکھنا،
اور جو لوگ قبروں کو یا قبرستان کو بنا لیتے ہیں عبادت گاہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہودی نصارہ پر لعنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین یعنی نیک بزرگوں کی قبروں کو مساجد یعنی عبادت گاہ بنا لیا ہے۔ دیکھیں کتنا ڈائریکٹ حکم ہے۔ اور آپ ہمارے اطراف میں دیکھیں، انڈیا پاکستان کے اطراف میں دیکھیں، یہاں بتا رہے ہیں کہ یہودی نصارہ پر لعنت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین یعنی نیک بزرگوں کی قبروں کو مساجد کی طرح یعنی عبادت گاہ کی طرح بنا لیا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی تو پاکستان میں کیا ہوتا ہے، یہ فلاں بابا کا مزار ہے اور یہ غوث اعظم کا مزار ہے تو یہ فلاں کا مزار ہے، اور اس پر یہ تو ہوتا ہے صبح شام شرک ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے، صالحین اور نیک لوگ، تو کتنا یہاں پہ بتایا ہے کہ لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر۔ کیوں نہیں سنبھلتے ہم لوگ؟ کیوں نہیں دین کو پڑھتے؟ کیوں نہیں حدیث کو پڑھتے اور عمل کرتے؟ لا علمی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور دیکھیے گناہ کہاں جا رہا ہے، شرک کی طرف جا رہا ہے۔ اور اللہ اکبر، جو میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو میلہ نہ بنا لینا، نہ سجدہ گاہ بنانا۔ یہ کب فرمایا انہوں نے؟ کس حالت میں؟ جب وہ نزاع کی حالت میں تھے، جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا رہے تھے، جب ان کا آخری ٹائم تھا، اور نزاع کی حالت میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اس وقت بھی ان کو اپنی امت کی فکر تھی، اپنی امت کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ میرے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ میری ہی عبادت کرنے لگ جائیں، میری ہی قبر پر آ کر سجدہ کرنے لگ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں نے، کیونکہ یہ جو عربک لوگ ہیں یہ وہاں پہ سجدہ تو نہیں کرنے دیتے، تو پھر کیا کیا پاکستانیوں نے، جاہل پاکستانی ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مزاروں کو مختلف بزرگان دین کے مزار بنائے، اور ادھر سجدہ گاہ سجدہ گاہ بھی بنا لی، اس کو عبادت گاہ بھی بنا لی، اور اس کو شرک کا اڈا بھی بنا لیا۔ دیکھ لیں انڈیا پاکستان میں، گاؤں میں، اب تو گاؤں کے، اب تو شہروں کا بھی یہ حال ہے کہ لوگ ذرا سی آزمائش میں آتے ہیں اور اپنا عقیدہ بالکل جو ہے نا زیرو کر بیٹھتے ہیں، ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، اور جہاں کر بابا فقیروں پیروں کے پاس بیٹھ کر اپنے معاملات بتاتے ہیں، وہ ان کو غلط فالو کرواتے ہیں، یعنی وہ ان کی رہنمائی غلط کرتے ہیں، شرک کے اوپر رہنمائی کرتے ہیں، اور اس وقت ان کے مسئلہ تھوڑا بہت ان کو لگتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہوگا کیونکہ کسی نے سن لیا۔ جب آپ اپنی بات کسی سے کہہ دو نا تو آپ کا مسئلہ تو آدھا ویسے ہی حل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ اب بابا جی کے پاس بیٹھ کر اپنی ساری بات بیان کر دی، کہانی انہوں نے پتہ نہیں الٹے سیدھے 4 تعویذ پڑھ کے دے دیے، کیونکہ سامنے نظر آ رہا ہے، بس گھر میں لے کر آ کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا حال۔ مسلمانوں کو بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن سے اور حدیث سے وہ تعلیمات حاصل کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں، ورنہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ شرک پر پیدا ہوں گی، اور شرک پہ ہم سب مریں گے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کافی اور ٹاپک ہیں جو قبر کے متعلق اور مزار کے متعلق ہیں، ان ساری چیزوں کو کور کروں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔